بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصل میں نے کچھ دن پہلے ایک وائس نوٹ بنائی تھی۔ میں نے امام غزالی کتاب دی انکوہرنس آف دی فلاسفر کی بے ربطی، اور اس کے اوپر جو امام غزالی نے کرٹیسزم کیا تھا گریک فلاسفرز کا، خاص طور پر پلیٹو اور ارسطاٹل اور سوکریٹس اور معتزلہ جو فلاسفرز تھے، جن میں ابن سینا اور فارابی شامل تھے، ان پر میں نے ایک وائس نوٹ بنائی تھی کچھ دن پہلے۔ اور یہ جو آج کا جو وائس نوٹ ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور اصل میں یہ کتاب اتنی زیادہ کہتے ہیں انفلوئنشل ہے ہمارے مسلم ورلڈ کے اندر، اس کی تاریخ اتنی زیادہ ہے، اور اس کا کہتے ہیں اس کا اثر اتنا زیادہ مسلم ورلڈ میں ہوا کہ اس کے بعد سے مسلمانوں میں اسلامک فلاسفی کا جو فن تھا، جو تحریک تھی، وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ تو میں اس لیے اس کتاب کی ایک ایک ٹاپک کو بڑی باریک بینی کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ اس آسان لفظوں کے ساتھ، اس لیے کہ فلاسفی کی اپنی ایک ٹرمزولوجی ہوتی ہے، اپنی ایک میننگ ہوتی ہیں، ان کو میں آسان لفظوں میں بیان کر آپ سب لوگوں کے سامنے لا سکوں۔ تو اس لیے میں اس کی یہ پہلی کڑی میں نے بنا دی ہے۔ آج میں سے دوسری کڑی بنا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد 2-3 اور اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں اور بناتا رہوں گا۔ تو یہ جو فلاسفر جو ہوتے ہیں، جو فلاسفر تھے، وہ ایک نیچرل سائنس کی بھی اسٹڈی کرتے تھے، اور نیچرل فلاسفر بھی تھے، اور خاص طور پر گریک فلاسفر جو تھے اور ان کی تقلید کرنے والے جو فلاسفر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ گاڈ از دا پرائمری اینڈ فائنل کاز، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو شروع کیا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو شروع کیا، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے ویسے ہی یہ کائنات چل رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے فلاسفرز کی کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لاز آف نیچر بنا دیے ہیں، یعنی کہ اللہ نے قدرت کے کچھ اصول و قوانین بنا دیے ہیں، ان کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان لاز و قانون کو ان موشن کر دیا ہے۔ یہ قانون جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ دنیا وہ ہے آگے موو ہو رہی ہے، اپنے آگے خود ہی بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن لاز آف گریویٹی ہے، یہ آٹومیٹکلی دنیا میں چل رہا ہے، آٹومیٹکلی ہر جگہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اسی لا کے اوپر لاز آف فورس ہیں، یہ ایک اصول بن گئے ہیں، اور اب جو میٹر ہے اسی اصولوں کے تحت چل رہی ہے، ان اصولوں سے ہٹے گی نہیں۔ اب سائنس کا یہ کام ہے کہ ان اصولوں کو دریافت کرے، یعنی کہ کسی چیز کے کاز اور افیکٹ کے درمیان فلاسفر کہتے ہیں ایک نیسیسری کنیکشن ہے۔ اگر ایک چیز ہوگی تو اے ہوگا، تو ہمیں معلوم ہے کہ بی بھی ہوگا، اور جو اے کا جو افیکٹ ہے بی میں ہوگا، اے کے نتیجے میں ہے وہ اے کا جو عمل ہے بی میں سے پیدا ہوگا، اور پھر دونوں چیزوں کی جو کنیکشن ہے وہ ناگزیر ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گریک فلاسفرز جو ہیں، اور جو دوسرے فلاسفر جو ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ از دا پرائمری اینڈ فائنل کاز۔ پرائمری کاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی ہے، اور اس میں کچھ قوانین کو بنا دیے ہیں، ان کو واضح کر دیا ہے، اور دنیا انہی قوانین کے تحت آگے چل رہی ہے۔ اور ایک یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک چیز کا افیکٹ دوسری چیز میں ہوگا، جیسے لاز آف فورس ہے یا لاز آف گریویٹی ہے، کہ گریویٹی اگر ہم بال کو پھینکیں گے، اچھالیں گے، وہ ضروری زمین پہ آئے گی، اور اگر ہم کسی بال کو فورس سے ماریں گے دیوار کے ساتھ تو پلٹ کے آئے گی۔ تو وہ جو کاز اور افیکٹ ہے، وہ ایک کا افیکٹ جو ہے وہ بی کی میں ہوگا، وہ لازم ہے کہ ہوگا، اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایک کنیکشن ہے، اور وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ جو تھاٹ ہے، یہ جو فلاسفی ہے، یہ گریک فلاسفی ہے، اور اس کے بہت زیادہ اس زمانے میں اس کو تقلید کی جاتی ہے، اس کو مانا جاتا ہے، ابھی بھی مانا جاتا ہے۔ اس کو سمپل وے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی میں آپ سے شیئر کر لوں، ایک بہت ہی مزیدار گیم ہے جس کو ہم لوگ ڈومینوز کہتے ہیں۔ ڈومینوز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بلاک، ریکٹینگولر بلاک ہوتا ہے، اس کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کہتے ہیں بلاکس رکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایک آدمی آتا ہے، ایک آدمی اس کو صرف وہ پہلی بلاک کو ٹچ کرتا ہے، وہ
اور وہ بلاک جو ہے وہ دوسرے بلاک کو گراتا ہے، دوسرے بلاک سے تیسرے بلاک کو گراتا ہے. اسی طرح سے یہ بلاک جو ہیں وہ گرتے چلے جاتے ہیں. اس گرنے کے پروسیس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیسٹرائڈ افیکٹ کہتے ہیں. ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ اینڈ تک چلا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ان فلاسفروں کی تھنکنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا شروع کر دی ہے، ایک پورا ایک ڈیزائن بنا دیا ہے پورا، اور جو آٹومیٹکلی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ موشن کر دیا تو ہر چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی موو ہو رہی ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، ایک فلاسفی کے ساتھ، ایک لاز جو نیچر کے لاز بنا ان کے ساتھ موو ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں اس فلاسفی کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو چیلنج کیا، سب سے پہلے جو اس کے خلاف لکھا وہ تھے عبدالحسن الاشعری. یہ ایک کہتے ہیں گریک، یہ جو تھے یہ معتزلائٹ تھیوری اور تھیولوجی اور فلاسفی کے ایک بہت بڑے ٹیچر تھے، اور ان کا بہت نام ہے، ان کا بہت انفلوئنشل کہتے ہیں پروفیسر تھے اپنے دور کے، جنہوں نے تاریخ میں اور فلاسفی میں بڑا امپیکٹ چھوڑا ہے. انہوں نے کہا یہ سمجھا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر کاز اور افیکٹ خدا کے مرضی کے بغیر ممکن ہو انہوں نے کہا یہ اگر یہ تصور کر لیا جائے، یہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی بھی کاز اور افیکٹ خدا کے مرضی کے بغیر ممکن ہو، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو آل پاورفل تسلیم نہیں کیا. یعنی کہ ہم نے یہ بات نہیں مان رہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضامندی سے ہوتا ہے. الاشعری کا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ دنیا جو ہے وہ اپنے آپ چل رہی ہے، یہ ناممکن ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی پاور کو لمیٹڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے سب سے پہلے اس جو لاز جو ہیں ان کے خلاف لکھا اور ان کو کانٹراڈکٹ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بنی ہے وہ بہت ساری ایٹم کے چھوٹے سے بنی ہے، اور یہ ایٹم بہت چھوٹے چھوٹے ذروں پر مشتمل ہے، اور ان ایٹم کی کوئی صفت نہیں ہے، کوئی کوالٹیز نہیں ہے، نہ کوئی ان کا رنگ ہے، نہ کوئی سائز ہے، نہ کوئی شیپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایٹم ایک کوالٹی لیس ایٹم ہیں اور یہ اسی حالت میں ہوتی ہیں. تو امام الاشعری صاحب کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو بنی ہے سب میں وہ ایک ایٹم سے بنی ہے. ایٹم جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں اور ان کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، اور یہ کوالٹی لیس ذرات ہیں. لیکن جب وہ ملتی ہے ایکسیڈنٹل کوالٹی کے ساتھ، جس کو وہ الاشعری صاحب ارض کہتے ہیں، تو جب یہ ارض جب ملتا ہے ان ایٹم کے ساتھ، تو پھر ان ایٹم میں وہ خوبی پیدا ہو جاتی ہیں، جو کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں جو ارض میں ہوتی ہیں یا ارض کے افیکٹ سے ہوتی ہیں. تو یہ جو الاشعری صاحب کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو بنی ہوئی ہے وہ ایٹم سے بنی ہوئی ہے. ایٹم کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی شیپ نہیں ہے، لیکن وہ ارض کے ساتھ جب جڑتی ہیں تو اس میں کوئی شیپ آ جاتا ہے، اس میں کوئی کوالٹیز آ جاتی ہیں، اس میں کوئی خوبی نظر آنے لگتی ہے. اور جو دنیا میں سب کچھ نظر آ رہا ہے، جو خوبصورتی ہے، جو بڑی بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو میٹر نظر آ رہا ہے، وہ اسی ارتھ کے جڑنے کی وجہ سے بن رہا ہے، اور وہی ایٹم کی وجہ سے، اس ایٹم میں ارتھ کی وجہ سے ایٹم میں کوئی کوالٹی آ رہی ہے. الاشعری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب ایک لمحے سے دوسرے لمحے تک ایٹم کے ساتھ جو ارتھ جڑ رہا ہے، جو ایکسیڈنٹل کوالٹی جڑ رہی ہیں، ایک لمحے سے دوسرے لمحے تک خدا تعالیٰ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کون سی ایٹم کے ساتھ کون سا ارتھ جڑنا ہے، کون سی کوالٹیز جوڑنی ہے، کون سا ارتھ کہاں جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ، الاشعری صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایٹم لیول تک اس کائنات کو، ہر ذرے تک خدا تعالیٰ ہر لمحے اس کائنات کو ریکریٹ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو ایٹم جو ہے وہ کس ارتھ کے ساتھ جڑے گا اور اس میں کون سی خوبیاں آئیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایٹم لیول پر جو چھوٹا ترین ذرہ ہے، اس لیول پر اللہ تعالیٰ تک انوالو ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی چیز کے ساتھ ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن جو ہے ہر کاز اور ہر افیکٹ کے درمیان ہے. اللہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر لمحے ان دنیا کو ریکریٹ کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں. تو اس کا جو مطلب کہنا یہ کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ہر ایٹم کی ایگزسٹنس اور صفت کے حوالے سے، اس کی کوالٹیز کے حوالے سے، اس کی پراپرٹیز کے حوالے سے ہر لمحے اللہ کی انٹرونشن ہے،
اللہ ہر لمحے اس کائنات کو ریکریٹ کر رہا ہے، دوبارہ پیدا کر رہا ہے، دوبارہ تخلیق کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، ظاہری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی فری ول نہیں۔ اس نقطۂ نظر کو ہم فلاسفر جو ہیں اوکیجنلزم یعنی نو فری ول فار ہیومن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا کنٹرول، انٹرونشن اور وہی ہے دنیا میں، اور وہی ہر چیز کنٹرول کرتے ہیں۔ تو وہ جو الاشعری صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو چھوٹے چھوٹے ایٹم سے بنی ہوئی ہے، اور وہ ایٹم جو ہیں وہ ان کی کوئی اپنا شیپ نہیں، کوئی شکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر لمحے ہر مومنٹ پر ان ایٹم کے ساتھ ارض جوڑ رہا ہے، اور اس کی ساتھ ہر چیز پیدا ہو رہی ہیں۔ الاشعری صاحب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بہت چھوٹے لیول تک بھی انوالو ہے۔ اللہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہر چیز کا ہماری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مطلب انٹرونشن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنا دی ہے اور وہ آٹومیٹکلی چیزیں موو ہو رہی ہیں، آٹومیٹک چیزیں حرکت میں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے انٹرونشن کے ساتھ۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی ترین چیز یعنی کہ ایٹم کے اندر بھی وہ انوالو ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سی چیز کیا بننا ہے، اور ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو فلاسفی ہے اوکیجنلزم کی، یہ بہت بڑی فلاسفی ہے جو گریک فلاسفر کہتے ہیں کہ جو ہے ہر دیر از فری ول فار دا ہیومن۔ امام غزالی کہتے ہیں نو، الاشعری صاحب کہتے ہیں نو اوکیجن، مطلب یہ کہ دیر از نو فری فار دا ہیومن۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی حد تک تو فری ول کیا ہے، لیکن موسٹلی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہیں۔ دیر از نو فری ول فار دا ہیومن، اوکیجنلزم اس کا نام دیا ہے انہوں نے، فلاسفر نے۔ الغزالی جو دوسرے فلاسفر ہیں جو بعد میں آئے الاشعری کے ساتھ، ان کا بھی کم و بیش یہی نقطہ نظر تھا کہ کچھ چیزیں انہوں نے تبدیل کی ہیں الاشعری کے ساتھ، مگر وہ الاشعری کے فلسفے کے ساتھ کافی حد تک وہ ایگری کرتے ہیں۔ الغزالی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سیکنڈری کاز کو اگر مان لیں، اگر ہم یہ بات کہہ دیں کہ فرسٹ کاز ہے تو گاڈ از اے فرسٹ کاز ہے، تو پھر کائنات میں سیکنڈری کاز بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خدا بند کو آل پاورفل تصور نہیں کر رہے، ہم ان کی قوت کو کم تصور کر رہے ہیں، مگر اللہ کی قوت مکمل طور پر اس کائنات پر ہے، نہ کوئی سیکنڈری کاز نہیں ہو سکتا۔ اے اور دوسرے کاز کے درمیان، دوسرے لمحے کے درمیان خدا بند تعالیٰ کی انٹرونشن رہتی ہے۔ اب الغزالی کہتے ہیں کہ جو کازیشن کے حوالے سے تین چیزوں کو، تین تصورات کو، تین اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 یہ کہ افیکٹ اور کاز کے عمل اور اثر کے درمیان کوئی بھی لازم، واجب یا ضروری کنیکشن نہیں، یعنی کہ کوئی ضروری بات نہیں کہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے ضروری چیز پیدا ہوگی، اگر کوئی ضروری نہیں ہے، اگر میں پانی کو ابالوں تو ابل جائے، بھاپ بن جائے، اس میں کوئی کنیکشن نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو ممکن ہے۔ الغزالی کہتے ہیں ہو سکتا ہے جناح بھی ہو۔ مطلب الغزالی کا فلسفی یہ تھی کہ ایک تو چیز ایک آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کر لیا، ایکسپیریمنٹ کی بیسس کے اوپر آپ نے کہا کہ اس کا افیکٹ سے یہ ہوتا ہے، میں نے اور یہ ایک رول بنا دیا، جیسے گریوٹی کا معاملہ انہوں نے کہا کہ میں بال کو اٹھا لوں گا تو وہ ضرور زمین پہ آئے گی، ایک انہوں نے اصول بنا دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں ہاں ایسا ممکن ہے، لیکن یہ ایسا ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہے، اور ایسا ہوتا آ رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیہیویئر ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک بیہیویئر کے مطابق چیزیں موو ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہمیشہ ایسا ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا۔ یہ میں ابھی پہلے سے بتا رہا ہوں، لیکن بعد میں جو میری وائس نوٹ ہوگی تیسری انشاءاللہ، اس میں اس کو اور تفصیلی ڈسکس کروں گا۔ امام غزالی کہنا یہ کہ ایک عمل کے ساتھ دوسرے عمل کا ہونا ممکن ہے، لیکن لازم، واجب، ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں، دوسری بات امام غزالی کہتے ہیں کہ افیکٹ کین ایگزسٹڈ وداؤٹ اے کاز، یعنی کہ کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ وہ، یعنی کہ جو اثر ہے عمل کے بغیر بھی پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کہ پانی جو بھاپ بن سکتا ہے بغیر کسی آگ یا حرارت کی وجہ سے، کوئی اثر ہو سکتا ہے بغیر اس وجہ سے کہ اس عمل سے جس سے وہ اثر کبھی عمل سے ہوا تھا، جس کے ساتھ ہم نے کوئی کنیکشن بنایا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ امام غزالی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اثر ہو جائے اس کا عمل نہ ہو، مثال کے طور پر جیسے کہ وہ پانی ابل جائے، ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے نیچے آگ ہو یا کوئی حرارت پیدا ہو، ایسا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ایسا ہو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ول ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ کاز اور افیکٹ، عمل اور اثر کے درمیان جو کنیکشن ہے یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی انوینشن ہے. اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ایک عمل سے دوسرا عمل ہو، یا ایسا نہ ہو جو پہلے ہوا تھا یا ہوتا چلا آ رہا ہے. ایک امام غزالی کی ایک مشہور میں فقرہ شیئر کر دیتا ہوں جو کہ اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا. وہ انہوں نے ریوائول آف ریلیجیس سائنس یعنی کہ کہتے ہیں وہ احیاء علوم الدین میں لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کو پتہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ تمام کاز اور افیکٹ کے درمیان جو عمل ہے، جو اثر ہے، وہ کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو ابھی میں اس کو اپنے اس لیکچر کو جہاں ختم کرتا ہوں. میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ وائس نوٹ میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا، اور مزید اس کی جو امام غزالی کی جو تشریح ہیں اور ان کی بنیادی جو پوائنٹ آف ویو ہے کاز اور افیکٹ کے درمیان وہ شیئر کروں گا. لیکن میں اس بات کو اس لیے کہ بیچ میں روک رہا ہوں تو ایک چیز شیئر میں آپ کے ساتھ کر لوں کہ امام غزالی کے تحت کوئی چیز ہوتی چلی آ رہی ہے، وہ اسی لیے ہوتی چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیٹرن بیہیویئر ہے. دیکھیے ہم سائنس کی وجہ سے، سائنس کے ایونٹ کی وجہ سے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا بیہیویئر بھی یہ ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کاٹن ہے، کاٹن کو اگر ہم آگ لگائیں گے تو وہ جلے گی، لکڑی کو ہم آگ لگائیں گے وہ جلے گی، اس لیے کہ یہ ہم نے ہزاروں یا کروڑ دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے. لیکن ہر دفعہ جلے یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے اس لیے کہ یہ امام غزالی یہ بات فلاسفر نہیں مانتے، گریک فلاسفر، لیکن الاشعری اور امام غزالی کی فلاسفی ہے کہ ایسا ہے. اس لیے کہ امام غزالی کے نزدیک کوئی میراکل نہیں ہے. اگر کوئی بال کو ہم اچھالیں اور وہ ہوا میں ہی رک جائے تو آپ کہیں گے میراکل ہو گیا. تو اب وہ امام غزالی کہتے ہیں میراکل نہیں، اللہ تعالیٰ کا بیہیویئر ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ بال کو نیچے لائے نہ لائے. ہم تو کہیں گے کہ یہ جو لاز آف گریویٹی ہے وہ اس نے اثر چھوڑ دیا یا اس نے گریویٹی ختم کر دی. اوکے، لیکن امام غزالی کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بیہیویئر ہے، اللہ کی مرضی ایسا ہو کہ نہ ہو. ایسا ہے، تاریخ میں ایسا ہوا ہے. اگر آپ سورہ انبیاء کے اندر جب حضرت کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، آگ بجھ گئی. یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ آگ بجھ گئی؟ وہ اس کو ہم نے کہا یہ معجزہ ہو گیا. معجزہ اس لیے ہوا کہ ہم نے ایک پیٹرن بنا رکھا دماغ میں کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے تک نہیں جلے تھے، اور وہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی. اس لیے کہ آگ کا کام جلانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب یہ کہ آپ فلاسفر اس بات کو مانیں گے نہیں اور کہیں گے یہ میراکل ہو گیا. امام غزالی کہتے ہیں یہ میراکل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیٹرن بیہیویئر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو ایک افیکٹ کے بیس پر یہ کہا جائے کہ آگ جلائی جائے گا تو آگ لگے گی تو بندہ جلے گا، یہ کہتے ہیں کہ آدمی جلے گا، یہ ایک کاز اور افیکٹ کے درمیان ہے. امام غزالی کہتے ہیں ہاں ضروری ہے ایسا ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا جلے گا. تو انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ وائس نوٹ میں مزید ریسرچ کروں گا. جزاک اللہ خیرین، خدا حافظ.